السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج جن حالات سے اور جس ماحول سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، لوگوں کے اندر بڑے سوالات ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حالات کے تعلق سے کیا پیشن گوئیاں ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس موقع پر اور ان حالات کی خبر 1400 سال پہلے ہی دی تھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یوشک الامم ان تداعى علیکم کما یتداعى الآکلۃ الی قصعتها قالوا امن قلۃ نحن یومئذ یا رسول اللہ قال بل انتم یومئذ کثیرون ولکنکم غثاء کغثاء البحر ولکنکم غثاء کغثاء السیل ولینزعن اللہ من قلوب عدوکم المہابۃ منکم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک لمبی حدیث ہے جو مختلف احادیث میں، مختلف کتابوں میں، مختلف الفاظ کے ساتھ منقول ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب میری امت پر ایسا زمانہ آئے گا کہ پوری قومیں میری امت کو ختم کرنے کے لیے ایک جٹ ہو جائیں گی، اور سب کا مشن اور ہدف یہ ہوگا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے خاتمہ کر دے، جبکہ وہ خود قومیں اور قبیلے اور فرقے آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہوں گے، لیکن مسلمانوں کو ختم کرنے کے مشن میں سب کے سب ایک جٹ ہو جائیں گے، اور سب مل کر اس بات کی کوشش کریں گے کہ کسی طرح اہل ایمان کا اس دنیا سے خاتمہ ہو۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ عن قریب میری امت پر وہ وقت آنے والا ہے کہ سب کی سب قومیں ایک دوسرے کو، میری امت کو ختم کرنے کے لیے دعوت دیں گی اور ایک دوسرے کو بلائیں گی۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا کما یتداعى الآکلۃ الی قصعتها۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے لوگ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ میں نے اس چیز کا ذائقہ چکھا ہے، آپ بھی چکھو، یہ چیز بڑی مزیدار ہے، آپ اس چیز کو چکھو، آپ اس چیز کو چکھو، یہ بھی تھوڑا سا آپ استعمال کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثال دے کر کہ جیسے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے لوگ ایک دوسرے کو ان چیزوں کا ذائقہ بتاتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں کہ آپ اس چیز کو کھاؤ، اسی طرح ہر قوم دوسری کو دعوت دے گی کہ فلاں جگہ پر مسلمان بستے ہیں، ان کو ختم کرو۔ اور رسول کے فرمان کے مطابق ان قریب یہ وقت آنے والا ہے۔ تو صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ ہماری تعداد اگرچہ کم ہے لیکن ایمانی اعتبار سے ایسے مضبوط ہیں کہ ہم نے چھوٹی چھوٹی جماعتوں نے بڑے بڑے قافلوں کو ہم نے شکست دی اور ان کو ہم نے ہرا دیا ہے اللہ کے کرم کی وجہ سے، اللہ کی مدد کی وجہ سے۔ تو صحابہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہم اس وقت میں تعداد کے اعتبار سے بہت زیادہ تھوڑے ہوں گے اور دوسرے لوگ بہت زیادہ ہوں گے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل انتم یومئذ کثیرون، بلکہ تم اس وقت میں بہت زیادہ ہوگے۔ آج آپ غور کر کر دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے ایک فرقے کے ماننے والے مسلمان ہیں اس سے زیادہ کوئی اور قوم نہیں ہو سکتی۔ یعنی مسلمان بے اعتبار مسلمان ہونے کے جس کثیر تعداد میں اس دنیا میں موجود ہیں، اتنی زیادہ کثیر تعداد میں نہ کوئی دوسرے مذہب والے ہیں اور نہ کوئی فرقے والے ہیں اور نہ کوئی گروہ اتنا بڑا ہے۔ ہاں سب مل کر، سب پوری قومیں مل کر وہ مسلمانوں کی تعداد سے زیادہ ہو سکتی ہیں، لیکن ایک ایک قوم کی اگر مردم شماری کی جائے تو مسلمانوں سے زیادہ ان کی تعداد نہیں ہو سکتی۔ لیکن اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی ان کو کیا ہوگا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ ان کی حیثیت ایسی ہوگی جیسے کہ کبھی تیز موسلا دھار بارش پڑے تو جب پانی راستوں سے گزرتا ہے تو اپنے ساتھ ہلکا کوڑا کچرا اور ساری چیزیں جو ہلکی پھلکی زمین پر پڑی ہوئی ہوتے ہیں اس کو بہا کر لے جاتا ہے، اور جب وہ پانی بہہ کر کسی نچلان کی طرف جاتا ہے، کسی ڈھلان کی طرف جاتا ہے، تو پانی چونکہ جا رہا ہے تو اس کے ساتھ یہ ہلکی چیزیں بھی بہتی ہوئی چلی جائیں گی، اور پانی اگر کسی دیوار سے ٹکرا کے دائیں بائیں مڑ گیا تو یہ بھی اس کے ساتھ، چونکہ پانی کے تابع ہیں تو اس کے ساتھ مڑ کے چلی جائیں گی۔ یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، کوئی اس کا اپنا کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر ارشاد فرمایا کہ دیکھو جیسے وہ ہوں گے میری امت کی حیثیت لوگوں کی نگاہوں میں اسی طرح سے ہو جائے گی۔ اس میں محدثین نے دو نقطے نکالے، دو باتیں سمجھنے کی۔
ایک تو یہ کہ حیثیت کے اعتبار سے اتنے کمزور ہوں گے کہ جیسے کوڑا کرکٹ ہے، کچرا ہے جس کو پانی بہا کر لے جا رہا ہے، یہ کوڑا اگر کسی سے کہا جائے کہ بھئی میں آپ کو پیسے دوں گا، آپ یہ خرید لو، تو کوئی بھی اس کو نہیں لے گا، اور کوئی بھی اس کو ایسے ہی بنا پیسوں کے فری ہی میں اس کو کوئی اٹھانا بھی پسند نہیں کرے گا، جبکہ اس میں کوئی مشقت نہیں لگ رہی ہے۔ تو یہ ایک تو یہ کہ اس میں کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا کوئی وزن لوگوں کی نگاہوں میں نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں ایک مقام پر پہنچ کر کہ پانی ہی نظر نہیں آتا، لوگوں کو ایسے لگتا ہے کہ بھئی یہاں شاید سارا کوڑا کرکٹ ہوگا، اور اگر اندر ہاتھ مارا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ نیچے پانی ہو رہی ہے، اوپر اس کے تیر رہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی زیادہ تعداد میں ہوں گے کہ اس کے نیچے کی چیز نظر ہی نہیں آئے گی، ہر جگہ مسلمان ہی مسلمان نظر آئیں گے، لیکن حیثیت کے اعتبار سے ایسے ہی کمزور ہو جائیں گے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حالت اصل یہ ہوگی، اس کا اصل سبب اور وجہ یہ ہوگی کہ ان کے دلوں کو وہن لگ جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا، ان کے لیے بھی ایک نیا لفظ تھا، اگرچہ عربی لفظ ہے لیکن اس کا کیا ڈیفینیشن ہے، اس کا کیا مفہوم، کیا مطلب ہے؟ تو صحابہ نے پوچھا وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، وہن کیا چیز ہے، اس کا کیا ڈیفینیشن ہے، کیا اس کا مطلب ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات ارشاد فرمائی حب الدنیا، کہ دنیا سے محبت میری امت کے دلوں میں پیدا ہو جائے گی، وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ، اور موت سے کراہت پیدا ہو جائے گی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت غیروں کے دلوں سے اہل اسلام کا روب ختم کر دے گا، ان کو دیکھ کر جو دوسرے لوگ پہلے ڈرا کرتے تھے وہ روب اب ان کے دلوں سے نکال دیا جائے گا، اور مومنین کے دلوں میں یہ وہن لگ جائے گا، دنیا کی محبت ہوگی، اور پھر موت سے ہر کوئی ناپسند کر رہا ہوگا، اس سے بھاگ رہا ہوگا، تو اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت مسلمانوں کو اس طرح ذلیل کر دے گا۔ تو ہمیں سوچنے کی بات ہے کہ آج جب حالات اتنے خراب ہو رہے ہیں تو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہمیں اس میں کیا تاکید ملتی ہے، ہمیں کیا سبق ملتا ہے، تو ہم خود دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کتنی اعمال کی تیاری کی۔ ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے مرنے کو جی ہی نہیں چاہتا، میں کیا کروں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کچھ مال ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اسے صدقہ کر دو، کیونکہ آدمی کا دل اپنے مال کے ساتھ اٹکا ہوا رہتا ہے، یہ فطری چیز ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا دل اپنے مال کے ساتھ اٹکا ہوا رہتا ہے، وہ مال جہاں ہے ہوگا اس کا دل وہیں رہنے کو چاہے گا۔ اگر تم نے اس کو صدقہ خیرات کر دیا، اللہ کے نام پر اس کو غربا میں تقسیم کیا، کسی ضرورت پر خرچ کیا، یا کسی عبادت کی جگہ پر اس کو خرچ کیا، تو پھر انسان کا دل بھی وہاں جانے کو چاہے گا جہاں اس کا مال پہنچا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی کراہت کو اپنے دلوں سے دور کرنے کا سب سے اہم اور اچھا نسخہ ہمیں یہ بتایا کہ ہم اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ صدقہ کریں، چاہے وہ کسی غریب مستحق کو دیں، اور اگر کسی غریب مستحق کو دینے میں ہم اپنے رشتہ دار کو اگر ترجیح دیتے ہیں تو اس میں 2 گنا ثواب ہے۔ ایک تو یہ کہ رشتہ داری کا حق بھی ادا کیا گیا، اور دوسرا یہ کہ ہم نے اس کی مدد بھی کی، تو ایک تو صدقے کا ثواب ملا، دوسرا صلہ رحمی کا ثواب ملا، 2 نیکیاں ملیں گی۔ سب سے پہلا نمبر رشتہ داروں کا ہے، پھر دوسرے نمبر پر ہمارے پڑوسی جو رشتہ دار ہیں جو حالات سے زندگی گزار رہے ان کا حق ہے، تیسرے نمبر پر پھر نمبر آتا ہے مسجد کا، مدرسے کا اور تمام چیزوں کا۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں پہلے نمبر پر کہ میں کسی مسجد میں خرچ کروں، مسجد میں ایک نہیں تو ہزاروں لوگ خرچ کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کہ ہمارے رشتہ داروں میں کون زیادہ مستحق ہے، جن کو کھانے کی فاقے ہیں اور کوئی بھی ضرورت مند ہے، تو ہم ان چیزوں کے ذریعے سے اپنی محبت کو آخرت کی طرف متوجہ کریں، اور ہم اپنی صلاحیتوں کے ذریعے سے، اپنی کوششوں کے ذریعے سے، اپنے اعمال کے ذریعے سے اپنی آخرت کی فکر کریں، تو ہو سکتا ہے اللہ رب العزت سے قوی امید ہے کہ ہماری اس محبت کو اللہ رب العزت آخرت کی طرف متوجہ فرمائے، اور جب ہماری محبت آخرت کی طرف ہوگی تو مرنے کو بھی ہمارا جی چاہے گا، اور اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے ان حالات کو دور کر دے، اور اللہ رب العزت ہمیں عافیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی سعادت اور توفیق دے۔